آج احمد فراز کی ایک بہت خوبصورت غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ بدن میں آگ سی چہرہ گلاب جیسا ہے، بدن میں آگ سی چہرہ گلاب جیسا ہے کہ زہر غم کا نشہ بھی شراب جیسا ہے۔ کہاں وہ قرب کے اب تو یہ حال ہے جیسے تیرے فراق کا عالم بھی خواب جیسا ہے۔ مگر کبھی کوئی دیکھے کوئی پڑھے تو صحیح، دل آئینہ ہے تو چہرہ کتاب جیسا ہے۔ وہ سامنے ہے مگر تشنگی نہیں جاتی، یہ کیا ستم ہے کہ دریا سراب جیسا ہے۔ فراز سنگ ملامت سے زخم زخم سہی، ہمیں عزیز ہے کھانا خراب جیسا ہے۔ بدن میں آگ سی چہرہ گلاب جیسا ہے۔ محبوب کے پیکر کا اس سے خوبصورت اور تشبیہ کیا ہو سکتا ہے، کیا استعارہ استعمال ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کہ بدن میں جیسے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، ایسا ہے اس کا جسم، ایسا اس کا پیکر ہے، اور چہرہ تو بالکل گلاب جیسا ہے۔ تو یہ محبوب کی پیکر تراشد خیر اردو شاعری کا بہت قدیم اور بہت جدید ایک انداز ہے، یہ اپنے محبوب کے پیکر کو بیان کرنا۔ احمد فراز بھی پیچھے نہیں رہے کبھی کہ بدن میں آگ سی چہرہ گلاب جیسا ہے کہ زہر غم کا نشہ بھی شراب جیسا ہے۔ اور جو وہ غم انہیں ملا ہے، محبوب نہیں ملا تو غم ہی ملا ہوگا، تو یہ غم کا جو زہر انہوں نے پیا ہے اس میں بھی ایک الگ نشہ ہے، وہ نشہ جو بالکل شراب جیسا ہے کہ زہر غم کا نشہ بھی شراب جیسا ہے۔ یا پھر اس شراب کی نسبت سے یہ بیان کیا جا رہا ہے جیسے شراب کے بدن میں آگ ہوتی ہے اور اس کا چہرہ پینے والوں کو بالکل گلاب جیسا دکھتا ہے کہ زہر غم کا نشہ بھی، اور جب کوئی غم آ پڑے تو زہر غم کے ساتھ ساتھ وہ شراب بھی پی جاتی ہے، تو یہ دونوں بالکل مل جاتے ہیں آپس میں کہ زہر غم کا نشہ بھی شراب جیسا ہے۔ کہاں وہ قرب کے اب تو یہ حال ہے جیسے، کہاں وہ قرب کو وہ عالم تھا کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی چیز بھی حائل نہیں تھی۔ کہاں وہ قرب کے اب تو یہ حال ہے جیسے تیرے فراق کا عالم بھی خواب جیسا۔ اب تو تیری وصال کی بات چھوڑ، تیرے فراق کا بھی عالم مجھے یاد نہیں آتا، اور یا آتا بھی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خواب کا عالم رہا ہو، جیسے کوئی خواب کی بات ہو رہی ہو۔ تیرے فراق کا عالم بھی خواب جیسا ہے، مگر کبھی کوئی دیکھے کوئی پڑھے تو صحیح، دل آئینہ ہے تو چہرہ کتاب جیسا ہے۔ کسی شخص کو آپ دیکھیے تو قریب سے، اسے پڑھنے کی کوشش تو کیجیے، اس کے چہرے کو، کتابی چہرے کو، آپ پائیں گے کہ ہر شخص کا دل جو ہے وہ ایک آئینے کی طرح ہے، دل آئینے کی طرح ہے اور چہرہ کتاب جیسا۔ آپ جب پڑھنا چاہیں کسی بھی شخص کا چہرہ قریب جا کر پڑھ سکتے ہیں، وہ پوری حقیقت، اس کی پوری روداد اس پہ لکھی ہوئی ہے۔ مگر کبھی کوئی دیکھے کوئی پڑھے تو صحیح، دل آئینہ ہے تو چہرہ کتاب جیسا ہے۔ وہ سامنے ہے مگر تشنگی نہیں جاتی، یہ کیا ستم ہے کہ دریا سراب جیسا ہے۔ جسے دیکھنے کو آنکھیں ترستی تھی، جس کی ایک پیاس ہمارے اندر ایک تڑپتی رہتی تھی، جسے دیکھنے کی خاطر، جس کی تشنگی تھی ہمیں، اب وہ سامنے ہے، میرے بالکل سامنے آیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تشنگی نہیں جا رہی۔ پیاس کا عالم تو کم جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، یہ کہ وہ سامنے ہے مگر تشنگی نہیں جاتی، یہ کیا ستم ہے کہ دریا سراب جیسا ہے۔ دریا ہے میرے سامنے، میں چاہوں جب چاہوں تشنگی مٹا سکتا ہوں، لیکن اسے دیکھنے سے بھی تشنگی نہیں جا رہی۔ یہ کیا عالم ہے، یہ کیا اس کو کہا جائے، وہ سامنے ہے مگر تشنگی نہیں جاتی، یہ کیا ستم ہے کہ دریا سراب جیسا ہے۔ فراز سنگ ملامت سے زخم زخم سہی، ہمیں عزیز ہے کھانا خراب جیسا ہے۔ بھی فراز کے یہ مقطع کا شعر ہے اس غزل کا کہ فراز سنگ ملامت، اتنے سنگ ملامت کے اس کے پتھر پھینکے گئے کہ سارا وجود اس کا زخم زخم ہو چکا ہے، زمین اس کی روح بھی اور اس کا جسم بھی بالکل زخم زخم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں عزیز ہے کھانا خراب جیسا ہے۔ جیسا بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، مجھے عزیز ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے کہ وہ زخم زخم اس کا وہ حالت ہے اس کی۔ فراز سنگ ملامت سے زخم زخم صحیح، ہمیں عزیز ہے کھانا خراب جیسا ہے، جیسا ہے مجھے عزیز ہے، کوئی یہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی؟ میں اس طرح کی چنندہ غزلیں آپ کے لیے میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ اس طرح کی چیزیں آپ کو مل سکیں، اور ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔